بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین اور صلیبی جنگیں۔ صلیبی جنگیں، جنہیں مقدس لڑائیاں بھی کہا جاتا ہے، ان لڑائیوں کو کہتے ہیں جسے قرون وسطیٰ میں لاطینی کلیسا نے منظور کیا، جس میں خاص طور پر مشرقی بحیرہ روم کی مہمات، جن کا مقصد فلسطین کو مسلمانوں سے آزاد کرانا تھا۔ صلیبی جنگوں میں حصہ لینے والے عیسائیوں نے مسلمانوں کے قتل و غارت میں کسی قسم کی رعایت نہ کی، جبکہ اس کے برعکس مسلمانوں نے انتہائی رحم دلی، رواداری اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ مسلمانوں نے رحم دلی اور رواداری کی ایسی مثالیں قائم کیں جن کی تعریف یورپ کے تاریخ دانوں نے بھی کی ہے۔ 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی تک ارض فلسطین پر عیسائی قبضہ بحال کرنے کے لیے عیسائیوں نے کئی جنگیں لڑیں، جنہیں تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگیں فلسطین اور شام کی حدود میں صلیب کے نام پر لڑی گئیں۔ صلیبی جنگوں کا یہ سلسلہ لمبے عرصے تک چلتا رہا اور اس دوران میں 9 بڑی جنگیں لڑی گئیں، جن میں لاکھوں انسان لقمہ اجل بنے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا شہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہی فتح ہو چکا تھا۔ یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضہ میں ہی رہی اور عیسائیوں نے اس قبضہ کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ 11ویں صدی کے آخر میں سلجوقیوں کے زوال کے بعد اچانک ان کے دلوں میں بیت المقدس کی فتح کا خیال پیدا ہوا۔ ان جنگوں میں جس تنگ نظری، تعصب، بدعہدی، بد اخلاقی اور سفاکی کا مظاہرہ اہل یورپ نے کیا، وہ ان کی پیشانی پر داغ ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کی کہانی لوگوں کے خون سے رقم کی جاتی ہے۔ یورپ میں مسلمانوں اور عیسائیوں میں جو لڑائیاں 11ویں اور 12ویں صدی میں لڑی گئیں، انہوں نے دنیا کی تاریخ کے صفحات پر نقوش مرتب کیے۔ پوپ اربن دوم کو اس بات کا سخت ملال تھا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ ملال تو شاید اتنا نہیں تھا جتنا اس کے دل میں غصہ، بغض اور عناد تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جس حد تک جایا جا سکتا ہے جایا جائے، یہاں تک کہ اس نے اس زمانے کے جواں ہمت، حوصلہ مند باغیوں اور لڑاکا لوگوں سے کہا کہ اگر وہ مذہب کے تقدس اور حرمت کی خاطر اپنی جانیں پیش کرنے کو تیار ہو جائیں تو وہ ان کے تمام گناہ معاف کرا دے گا اور انہیں دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہوگی۔ در حقیقت یہ صلیبی جنگوں کا نقطۂ آغاز تھا۔ صلیبی جنگوں کے اسباب۔ صلیبی جنگوں کے بنیادی اسباب مذہب سے متعلق تھے، مگر ان اسباب کو کچھ سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ یہ مذہبی اسباب اپنا کچھ معاشرتی پس منظر بھی رکھتے ہیں، جیسے پیٹر راہب نے، جس نے اس جنگ کے لیے عوام اور خواص کو ابھارا۔ اس نے اس جنگ کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا کیونکہ اس کے تعلقات مالدار یہودیوں سے بھی تھے۔ پیٹر راہب کے علاوہ اور بھی کئی بادشاہوں کا خیال تھا کہ اسلامی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد ان کے معاشی حالات بہت سدھر سکتے ہیں۔ ان جنگوں کا کوئی ایک سبب نہیں ہے، مگر مذہبی پس منظر سب سے اہم ہے۔ فلسطین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اس لیے عیسائیوں کے لیے مقدس اور بابرکت مقام ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان کے لیے زیارت گاہ بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے خلافت عثمانیہ کے اخیر تک وہ اسلامی سلطنت کا حصہ رہا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور بڑے بڑے انبیاء کرام علیہم السلام کے مقبرے یہاں موجود ہیں، اس لیے بیت المقدس کا شہر اور زمین مسلمانوں کے لیے عیسائیوں سے کہیں زیادہ متبرک اور مقدس ہے۔ چنانچہ غیر مسلم زائرین جب اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں تو مسلم حکمران انہیں جہاں تک ممکن ہوتا ہر طرح کی سہولتیں میسر کرتے۔ ان کے گرجے اور خانقاہیں ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ حکومت نے انہیں اعلیٰ مناصب پر فائز کر رکھا تھا، لیکن خلافت اسلامیہ کے زوال اور انتشار کے دور میں ان زائرین نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کیں۔ ان کی تنگ نظری اور تعصب کی وجہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ یہ زائرین جب اپنے ملک واپس جاتے
تو اپنے لوگوں کو مسلمانوں کی زیادتیوں کے جھوٹے افسانے گھڑ کر سناتے، جس کی وجہ سے اہل یورپ کے جذبات کو بھڑکاتے۔ یورپ کے عیسائی پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، اب ان حالات کو سن کر ان کے دل کے اندر نفرت کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ چنانچہ 10ویں صدی عیسوی میں یورپ کی عیسائی سلطنتوں نے سرزمین فلسطین کی آزادی کا منصوبہ بنایا تاکہ ایک بار پھر فلسطین کو عیسائی ملک میں تبدیل کیا جا سکے۔ سارے یورپ میں ایک افواہ بے حد مقبول ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لا کر عیسائیوں کی تمام مشکلات کا خاتمہ کریں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول تب ہی ممکن ہے جب یروشلم کو مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کرا لیا جائے۔ اس افواہ نے عیسائیوں کے مذہبی جوش میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ عیسائی رہنماؤں نے یہ چیز عام کر دی کہ جو کوئی بھی بیت المقدس کی زیارت کر کے آئے گا تو وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا، لہٰذا اس عقیدہ کی بنا پر ہر طرح کے لوگ زائروں کی صورت میں بیت المقدس آنا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ شہر میں داخل ہوتے ہی ناچتے، باجے بجاتے، شور و غل کرنے لگتے اور اپنی برتری کا اظہار کرتے اور وہاں کا تقدس پامال کرنے کے لیے کھلے عام شراب نوشی کے مرتکب ہوتے۔ زائرین کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر اسلامی حکومت کی جانب سے کچھ اخلاقی پابندیاں لگا دی گئیں۔ پوپ اربن ثانی مغربی یورپ کے کلیسا کا سربراہ تھا۔ وہ جنگ باز مذہبی رہنما تھا، اگرچہ یورپ کے حکمرانوں میں اس کا وقار کچھ کم ہو چکا تھا، اس لیے اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے اس نے عیسائیوں میں مذہبی جنون پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے چرچ کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ تمام عیسائی دنیا کو مذہبی جنگوں کی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس طرح پوپ نے صلیبی جنگوں کے لیے راہ ہموار کی۔ ترکوں کے آنے کے 20 سال بعد فرانس کے عیسائی پوپ پیٹر راہب نے یروشلم کی زیارت کی۔ واپسی میں یورپ میں پوپ اربن ثانی کا ایسا شاندار استقبال کیا جیسا کہ کسی پیغمبر کا استقبال ہو۔ پیٹر نے یروشلم کی بدحالی اور مسلمانوں کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ اور یروشلم کی آزادی کا ارادہ ظاہر کیا تو اربن ثانی نے اس کے ارادے کی ہمت افزائی کی اور متحدہ یورپ کی پوپ کونسل میں اس کی شدید حمایت کی۔ پیٹر پارسا نے صلیبی جنگ کی فضا کو ہموار کیا اور اس غرض سے اٹلی اور فرانس کا دورہ کیا۔ پیٹر مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ فوجی تنظیم کا رکن بھی تھا۔ یورپ کے دورے پر اس کا صرف یہی مشن تھا کہ صلیبی جنگوں پر عوام و خاص کو جنگ پر آمادہ کرنا تھا۔ اس نے یورپ کے لوگوں سے کہا کہ وہ سب رومی چرچ کو اپنی رائے سے آگاہ کریں اور مسلمانوں کے ظلم و ستم کی داستانیں لکھ کر رومی چرچ کو صلیبی جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ 1095 عیسوی میں پوپ کی مجلس عاملہ کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا جو 10 دن تک جاری رہا۔ طویل مذاکرات کے بعد جنگ صلیب پر اتفاق رائے ہوا اور اس تجویز کو بھی منظوری ملی کہ یورپ سے ترکوں کو نکالا جائے۔ اجلاس کے 10ویں روز پوپ اربن نے مارکا الآرا تقریر کی اور صلیبی جنگ کو واجب قرار دیا۔ پوپ کی تقریر کے بعد سارا یورپ صلیبی جنگ پر متحد ہو گیا اور 30,000 کا لشکر مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ ہو گیا جس کی کمان والٹر کے پاس تھی۔ اس کے بعد دوسرا لشکر روانہ ہوا جس کی تعداد 40,000 تھی، اس کی کمان پیٹر راہب کے پاس تھی۔ دونوں لشکروں نے راستہ میں بہت سی بستیاں تباہ کیں، قتل عام کیا، بدکاریاں کیں۔ جب یہ لشکر سلجوقی حکمرانوں کے پایہ تخت کونیا پہنچا، اس پر حملہ کیا تو وہاں کے بادشاہ نے صرف 15,000 فوجیوں کی مدد سے صلیبیوں کے لشکر کو شکست دی۔ کسی ایک شہر کو بھی فتح کیے بغیر صلیبیوں کی فوج تباہ ہو گئی۔ یورپ پر اس شکست کا بہت گہرا اثر پڑا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ 15,000 پر مشتمل لشکر جرمنی کے پوپ گوڈشل کی کمان میں روانہ ہوا اور 2 لاکھ کا لشکر گاڈفری کی کمان میں روانہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی لشکر روانہ ہوئے۔ مورخ ملز کی روایت کے مطابق 2,75,000 کا لشکر فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ اس لشکر نے راستہ میں جو مظالم کیے وہ ناقابل بیاں ہیں۔ اہل یورپ میں یہودی نفرت عام تھی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل تھے، لہٰذا جرمنی سے جو فوج گزری اس نے راستہ میں آباد یہودی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، چن چن کر یہودیوں کو قتل کیا۔ مورخ ملز کے مطابق 700 بچے مرغیوں کی طرح ذبح ہوئے۔
یہودی ماؤں نے عیسائی یلغار کے خوف سے نہ صرف اپنے بچوں کے سینے میں خنجر اتار کر ان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا، بلکہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دریائے موصل میں چھلانگ لگا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا تاکہ عیسائی مظالم سے بچ جائیں۔ اس کے بعد 2,75,000 افراد پر مشتمل یہ لشکر پورا ہلاک ہوا، کچھ تو مرض میں مبتلا ہو کر اور کچھ راستے کی دشواریوں کی وجہ سے اور کچھ فوج جنگ میں کام آئی اور بغیر کسی فتح کے پوری فوج تباہ و برباد ہو گئی۔